بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل لے کر آیا ہوں، اس عمل سے آپ کی رہنمائی ہو جاتی ہے خواب کے اندر، چاہے وہ کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، شادی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو، ویزے کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو، جادو کی رکاوٹ ہو، جنات کی رکاوٹ ہو، بندش کی ہو، آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ سے عمل ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی زبردست عمل ہے، اور ہمارا ہمیشہ کا مجرب الترین عمل ہے یہ۔ اگر کوئی بھی ہمارے پاس باہر ملک سے رابطہ کرتا ہے، اس کو ہم یہ عمل تعلیم کرتے ہیں۔ کامل والی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کومنٹ میں اللہ لکھے تو ہمارے اس عمل کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ طریقہ کار اس کا اس طرح ہے کچھ کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سبز کلر کے مارکر سے ایک پیج کے اوپر لکھ لینا ہے، ایک صفحے پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سفید کلر کے۔ اور یہ جمعرات یا جمعے کی صبح فجر کی نماز کے بعد لکھے تو بہت بہتر ہے۔ زبر اور پیش ڈالنے کی ضرورت نہیں، سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ لکھے۔ لکھنے کے بعد اس کو اگربتی کا دھواں دے اور اس کے اوپر گلاب کا عطر یا چنبیلی کا عطر یا موتیے کا عطر لگا دے۔ لگانے کے بعد آپ اس کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کر اپنے پاس رکھے، اور اسی دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے دن آپ نے پڑھنی ہے 700 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور پڑھ کے اس نقش پہ دم کر دینی ہے، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ جمعرات کو یہ عمل کریں گے تو جمعرات کو آپ نے 5 عدد لڈو، میٹھے مٹھائی کے لڈو، وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعرات کے بعد آ جاتا ہے جمعہ والے دن آپ نے 600 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس پہ دم کرنی ہے، پڑھنی فجر کے ٹائم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلے دن جمعہ والے دن آپ نے چاول پکا لیں ہیں، ٹھیک ہے، جو چاہے آپ بریانی پکائے یا پھیکے چاول جو بھی ہوتے ہیں، نمکین چاول، وہ پکائے، اور ایک پلیٹ جو ہے نا وہ بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی خود جو ہے نا گھر والے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتہ آ جاتا ہے۔ ہفتے والے دن آپ نے جو ہے 500 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہفتے والے دن آپ نے ایک پاؤ بنا ہڈی کے گوشت آپ نے قبرستان میں جا کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اتوار والے دن آپ نے جو ہے 400 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتوار والے دن گندم آپ نے کبوتروں کو ڈال دینی ہے، چاہے آدھا کلو یا کلو کا کبوتر نہیں ہے تو اپنے چھت پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سوار والے دن آپ نے 300 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ سوار والے دن آپ نے 1 کلو دودھ لے کر کسی غریب کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ سوار سے پھر آ جاتا ہے منگل، ٹھیک ہے۔ منگل والے دن آپ نے جو ہے سورۃ الفاتحہ آپ نے 200 مرتبہ ورد کرنی ہے، اور 200 مرتبہ ورد کرنے کے بعد آپ نے منگل والے دن آپ نے جو سرخ دال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سرخ دال جس کو دال مسر بولتے ہیں، 1.25 پاؤ لے کے آپ نے وہ کسی غریب کے گھر بھیج دینی ہے۔ پھر آ جاتا ہے بدھ والے دن آپ نے جو ہے 100 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے، اور 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو ہے 5 قسم کے اناج، مطلب 5 قسم کے اناج میں چاول، باجرہ اور 3 قسم کی دالیں لے کر مکس کر کے آپ نے ان چڑیوں کو دانہ ڈال لینا ہے۔ آپ کے 7 دن مکمل ہو گئے۔ ان 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی رکاوٹ ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہے، شادی کی ہے، ویزے کی ہے، جادو کی ہے، جنات کی ہے، بندش کی، وہ خود بخود ختم بھی ہو جائے گی۔ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ہر مسائل آپ کو خواب کے اندر آپ کا اس کو حل آ جائے گا۔ اگر تو تعویذات ہوئے تو آپ کو باقاعدہ نشاندہی کروا دی جائے گی کہ آپ کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، پھر آپ کسی اچھے مولد سے رابطہ کر کے ان تعویذات کو نکوال دیں، یا اگر بندش جادو ہے تو وہ بھی آپ کی نشاندہی ہو جائے گی۔ سخت سے سخت بیماری تو آپ کی جو ہے نا نشاندہی ہو جائے گی کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا جو بھی رہنمائی خواب میں آپ کے ان 7 دنوں میں ہو جائے گی، لیکن آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس کی یہ ہے، ایک تو یہ عمل بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد 7 دن جب پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ رات کو پاک صاف ہو کے باوضو حالت میں جب سونے لگے تو 100 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور جو تعویذ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا جو خود بنایا ہے آپ نے، وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا جو ہے نا ایک قسم کا استخارہ کھل جائے گا۔ اب آپ کا جب استخارہ کھل جائے گا تو آپ کو خواب میں ہر قسم کے معاملات کی رہنمائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بھی آپ معاملات سوچیں گے، یا جو بھی معاملات جس طرح کاروبار، شادی، ویزا، جادو، جنات، بندش کا جو بھی معاملہ جس کی نیت کر کے سوئیں گے، وہی آپ کو خواب میں اس کی رہنمائی کر جائے گی۔ ایک مرتبہ یہ عمل کھل گیا، پھر اس کے بعد یہ عمل آپ کا چلتا رہے گا۔ جب بھی آپ یہ پڑھ کے اس پہ دم کریں گے آپ کو ہو جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ لگیں گے۔
لیڈیز اگر جو ہے پیریڈ کی حالت میں ہے ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس ٹائم یہ عمل نہیں کرے گی، باقی ہمارے بھائی حضرات یہ کر سکتے ہیں۔ بس احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ناپاکی میں نقش کو نہ رکھے ٹھیک ہے، اور جو ہے نا ہر کسی کو نہ بتایا کرے ٹھیک ہے، مطلب ہر کسی کو نہ بتائے کہ ہم نے کون سا عمل کیا اور ہماری کون سی رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات روحانیت میں عملیات میں اول ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز آپ بتائیں گے کہ جی یہ چیز مجھے اس سے یہ ہوا ہے، اس سے یہ فائدے ہوئے، تو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے اس چیز کو نظر لگتی ہے، جب نظر لگتی ہے تو عمل و وظیفہ آپ کا بالکل بند ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، آپ جی کو جو بھی عمل پتہ چلتا ہے، جو بھی آپ کا عمل اوپن ہو جاتا ہے وہ آپ اپنے تک رکھا کرے بس۔ ہاں ہماری ویڈیو جو ہے یہ دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کرے، سو آپ کی نیت سے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ میرے اوپر یہ عمل ہے اور میں اس عمل سے مدد لے رہا ہوں یہ آپ نہ کیا کرے، کیونکہ سب کی روحانیت اپنی اپنی ہے، کسی کا یہ عمل 5 دنوں میں چلتا ہے، کسی کا 7 دنوں میں، کسی کا پہلے دن ہی چل پڑتا ہے، اور کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر بندشیں ہوتی ہے، جادو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا یہ چلتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا نظر رکھ کے جو ہے نا وہ پھر معاملات حسد تک جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اللہ لکھے، تو جو ہے نا ہمارے اس وظیفہ کے اس عمل کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اللہ